ہاں، مولانا نذیر احمد صاحب کو تبصرہ فرمائیں جاہلی معاشرے، جو کچھ آپ نے سنا، سارے ساتھی سن رہے تھے، کوئی اظہار خیال فرمائیں جاہلی معاشرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ماشاء اللہ۔ جو بھائی صاحب نے پڑھا ہے اس میں بالکل قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سب سے اہم آیت یہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو وہ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو متحرک کیا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو اٹھایا، بھیجا، کس لیے؟ اس کا کام کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کیا جائے۔ اور صاف ظاہر بات ہے کہ جن معاشروں میں طاغوت کا انکار نہیں کیا جاتا ہے وہ جاہلیت سے کم نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی جاہلیت ہے۔ جی، جاہلیتیں اور بھی ہیں۔ جاہلیت کے حوالے سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ گناہ، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، یہ جہالت کے امور میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب اللہ نے، جیسے اس میں بیان ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کو نافذ نہیں کرتے ہیں، ان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو جہالت تو بالاولیٰ ہے، وہ تو کافر، فاسق، ظالم بھی ہیں۔ تو عزیزو، ہم نے شرک، اس میں بھی کچھ بیان ہوا، شرک ہم یہ سمجھتے تھے، یہ سمجھا ہے لوگوں نے کہ قبروں والوں سے مانگنا، کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، جو شرک کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچے کہ قبر تک۔ لیکن سب سے برا شرک وہ یہی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور کسی نے کہا ہے، بلکہ مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ انسان کو، انسانیت کو، اللہ کی عمارت انسانی کو اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر تعمیر کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر اللہ کی حاکمیت ہی نہیں ہے تو وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ جہالت ہی جہالت ہے، وہ کفر بھی ہے، وہ شرک بھی ہے، وہ سب کچھ ہی ہے۔ اور جیسے کہ بڑا آیت پڑھی ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، گمان یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر، اور اس کتابوں پر بھی ایمان لائے، ان پر بھی جو نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل پہلے ہوا، پہلے نبیوں کا دین بھی اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے حوالے سے سب کچھ نازل کیا، جو بھی کتابیں نازل کی، وہ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ اللہ کے نازل کردہ قانون کی کتابیں ہیں۔ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں۔ اب یہ یریدون ہے جو ہے نا، اس میں چاہتے، کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے قانون کے بغیر فیصلے کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کا قانون چلا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے وہاں جانا، لیکن اگر مجبوراً ان کو کہیں جانا پڑے
تو اس کا جواز ہے کہ وہ چاہتے تو نہیں ہیں، وہ ہم تو مانتے بھی نہیں، وہ تو مانتے بھی نہیں، ان عدالتوں کو نہ مانتے ہیں، نہ ان کو قانون مانتے ہیں، نہ منزل من اللہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر مجبوراً جانا پڑے تو اس کے لیے ایک تو وہ آیت آ جاتی ہے جس میں ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور ایک اور آتی ہے فمن اکرہ کا لفظ آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو مارا اور ایک صحابی سے عمار بن یاسر سے کہلوا بھی دیا، نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہلوا دی، تو انہوں نے آ کر بیان کیا نبی علیہ السلام سے کہ مجھے مار پڑ رہی تھی، مجھے یہ کہا اور میں نے اس کا جو ہے نا اقرار کر دیا، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا آئندہ بھی اگر ایسا موقع آ جائے تو تمہارا دل جو مطمئن ہے جس بات پر، اصل اسی کا اعتبار ہے جو دل کا ہے۔ یریدون سے مراد جو چاہتے ہیں ان کفار کو، ان عدالتوں کو، ہم انہی میں جائیں گے، وہ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دل سے ان کا انکار کرتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا کیا مضمون، اس سے اگلا کیا تھا؟ آفاقی ضابطہ ہے، آفاقی ضابطہ ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق علیہ۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جسے حضرت امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی المرء المسلم السمع والطاعة، کہ مسلمان پر جو ان کے حکمران ہیں، جو ان کے امیر ہیں، ان کی بات کو سننا اور ان کی اتباعت کو ماننا جو ہے یہ فرض ہے۔ فیما احب و کرے، چاہے ان کے اس حکم سے ان کو تکلیف ہو وہ پسند کریں یا اسے وہ ناپسند کریں۔ ہاں، الا یؤمر بمعصیۃ، ہاں اگر ان کو کوئی ایسا حکم دیا جائے جس میں کہ نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کی، تو پھر وہ سماع اور طاعت والی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فإن أمر بمعصیۃ، اگر اسے کسی گناہ کا حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے، ایسا حکم دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو جس سے، تو پھر فلا سماع ولا طاعۃ، پھر نہ ان کی بات کو سننا ہے نہ ان کی بات کو ماننا ہے۔ یہ حدود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمرانوں کی اور امراء کی جو ہے بات کو ماننے اور ان کے حکام کی تعمیل کرنے میں فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ارشاد ہے، بہت مختصر، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو یا طاقتور سے طاقتور انسان ہو یا قریب سے قریب انسان ہو، رشتہ دار ہو، جو کچھ بھی ہو، کوئی اس کی اطاعت نہیں ہے اگر اس اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ والدین جس کے بارے میں اتنا حکم ہے، اتنی تاکید کے ساتھ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ حکم آیا ہے ان کی اطاعت کا، ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ اگر وہ ان جاہداک علی ان تشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر اس بات کی کوشش کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو پھر ان کی فرما برداری نہ کرو۔ چنانچہ اس کی واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایک پیش آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو کچھ لوگوں پر امیر بنا کے بھیجا ایک سریہ میں، وہ ان کی آپس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو راستے میں وہ جو امیر تھے انہوں نے اپنے جو ان کے ماتحت تھے لوگ ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تمہیں کہ میری اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر دیں، پھر ان کو جلوا دیا۔ جب وہ بھڑک اٹھی آگ، اللہ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ اب۔
ان میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کے کہا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس لیے ہیں کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم آئے ہیں، اور یہاں بھی اگر ہم آگ میں ہی کود رہے ہیں تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، ہم یہ بات جو ہے ان کی نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہاں رسول جو کچھ ارشاد فرمائیں گے اس کی تعمیل کریں گے۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے ہمیں یہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو تم ہمیشہ اس آگ میں ہی رہتے، اس سے پھر نکلنا نہیں تھا، کیونکہ تو تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو نہیں تھا کہ تم اس کی نافرمانی کرو، اپنی جان جو ہے ضائع کرنا یہ تو نہیں ہے۔ کوئی شخص تمہیں یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم اس طرح اپنی جان کو ہلاکت کرو، تو جب تم نے اس طرح سے ہلاکت کر دیتے تو پھر یہی عذاب اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ کے لیے دیتا، تمہیں پھر اس آگ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ کسی بھی حکمران کو، کسی بھی بڑے سے بڑے مقتدر کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی ایسے حکم کی فرمانبرداری کا مطالبہ کرے جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہوتا ہو۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلامی حکمران جو تھے ان کا یہ رویہ نہیں تھا کہ وہ اگر انہیں کوئی کسی جج کا کوئی فیصلہ نہ آتا تو پھر اس کو مجبور کرتے، یا کوئی فیصلہ ایک سامنے بات آتی کورٹ میں ہوتی اور وہ سمجھتے کہ اس کا فیصلہ جو ہمارے حق کے خلاف ہمارے خلاف جائے گا، تو وہ ان کو اپنے پاس بنائیں اور ان کی توہین کریں اور ان سے مجبور کریں، اور جب ان پہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان کی تذلیل پہ اتر آئیں۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکمران جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی بات تو کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسی مقدمے میں حضرت سید بن ثابت مدینہ کے قاضی تھے، انہوں نے ان کو بلایا، یہ نہیں کہ خلیفہ کے پاس خود گئے بلکہ وہ تو مدعا علیہ تھے، ان کو بلایا، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے تھوڑی سی جگہ ان کو خالی کرنے کے لیے کہ امیر المومنین نے ان کو جگہ دے عزت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم نے پہلی ناانصافی کی، میں تو مدعا علیہ ہوں، میں مدعی کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، میرے لیے کوئی خاص مقام عزت کی کیا بات ہے، یہاں تو میں مدعا علیہ کی حیثیت سے آیا ہوں، امیر المومنین کی حیثیت سے تو نہیں آیا۔ تو اس کے ساتھ جو مدعی تھا ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک ذرا کے ساتھ جھگڑا تھا، یہودی نے کہا کہ یہ میری ہے، تو جب قاضی کے سامنے معاملہ گیا تو انہوں نے گواہی طلب کی، انہوں نے حضرت حسن کی گواہی جو ہے وہ پیش کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، اور پھر اول حسن کہہ کے ان کو پکارا، یا اول حسن۔ اول حسن عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی کو زیادہ احترام کے ساتھ جب بلانا ہو تو اس کی کنیت سے بلاتے ہیں، نام لینے کی بجائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میں تو ایک فریقی حیثیت سے آیا ہوں، اس میں میری عمارت جو ہے یا امیر المومنین تو میں نہیں ہوں، وہ تو عزت اور احترام جتنا دوسرے کا ہے اتنا ہی میرا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو خلافت راشدہ کی باتیں ہیں۔ وہ زمانہ مسلمانوں کی یہ روایت جو ہے بعد میں بھی بعض حکمرانوں نے اس کو قائم رکھا، چنانچہ سلطان مراد جو ہے اس کی بھی ایک حکایت پہلے بھی مولانا بھی سنا چکے ہیں کہ اس نے ایک حکم دیا کسی راج کو کہ وہ مسجد تعمیر کرے، مسجد کی تعمیر ہوئی، وہ اس کو بادشاہ کو پسند نہ آئی، اس نے مستری کا ہاتھ کٹوا دیا۔ مستری جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے، قاضی صاحب نے ان کو بلا دیا، بادشاہ کو سمن بھیجا۔ اب یہ نہیں کہ بادشاہ وہ تو بادشاہ تھا نا، وہ خلیفہ راشد تو نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہ کے حاضر ہو گیا۔ تو جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات والی آیت پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو خون شار رنگی طرز مزدور نیست، کہ یہاں جو ہے نا بندہ و مولا ایک ہی ہیں، عدالت میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ غلام ہے، یا یہ آزاد ہے، یہ بادشاہ ہے یا کوئی عام آدمی ہے، یہاں تو یہ سب ایک ہیں۔ اور بادشاہ کا خون کوئی زیادہ رنگین نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے گرانا جو ہے وہ زیادہ مقدس ہے، اس لیے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو نہ گرایا جائے، اور مستری کا خون جو ہے وہ بالکل یہ پھیکا سا ہے، اس لیے اس میں کوئی رئی نگر ہو گیا۔ تو جب قاضی نے یہ آیت پڑھ کر اس سے کہا، بادشاہ نے
تو دست خود از آستی بیرون کشید. بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے اوپر کون سا حکم چلتا نہیں. اس نے اپنی آستین سے اپنا ہاتھ نکالا کہ لیجیے کاٹ لیجیے، میں سر آپ گندا ہوں شریعت کے سامنے. تو خود مدعی جو تھا اس نے روز اپنے کر سکا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بادشاہ کو معاف کیا ہے. عدل کے ساتھ احسان بھی لا جامع بالعدل والاحسان. عدل تو یہی کہ ہاتھ کرے، لیکن میں احسان کرتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ روایت ہماری اسلامی روایت ہے کہ کوئی ملزم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، غلط کام کوئی بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، حکمران بھی کر سکتا ہے، کوئی صدر بھی کر سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم بھی کر سکتا ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی اقتدار کی بنیاد پر کسی قاضی کو جو ہے، کسی عادل کو جو ہے، کسی منصف کو جو ہے وہ اس کو اپنا طلب کرے. اگر وہ اس کے فیصلے پہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کے تمام اختیارات جو ہیں اس سے چھین لے اور اس کو ذلیل و رسوا کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ ایک تاریخ خیالی ہے ایک طرف، اور ایک طرف روشن خیالی ہے. روشن خیالی جو ہے وہ بے حیائی کا نام ہے، خدا اور رسول کے بغاوت کا نام جو ہے وہ روشن خیالی ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی کی فریاد رسی کرتا ہے اور کسی مظلوم کی داد رسی کرتا ہے تو وہ معتوب ٹھہرتا ہے. اب یہاں یہ ساری دنیا کو معلوم ہے اور پاکستانیوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو کون اٹھا کے لے گیا یہ معلوم نہیں، لیکن ان کے گھر والے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھرتے ہیں کہ کہاں ہیں ان کے پیارے، جو کوئی ان کا سراغ ہی مل جائے کہ وہ کہاں ہے. تو لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں. ان کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکتا سوائے ان کے کہ جن کے پاس اقتدار ہے وہ ان کو اٹھا کے کر لے. جب اس ملک کے سب سے بڑے عادل اور سب سے بڑے منصف جو ہیں جب ان کا نوٹس لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو نکالو حکومت کی، اور ان ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کرے. اگر وہ جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کس بات کی ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ بل آ جاتے ہیں. جب پتنگوں سے منع کیا جاتا ہے کہ ان کو بند کرو، لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کی زندگی پر ماتم ہو رہا ہے، یہ بھی بڑھ جو ہے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی ایک جرم بن جاتا ہے. آگے آنے والی چیزیں بھی بہت سی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کسی اسلامی حکومت کا رویہ نہیں ہو سکتا. اسلامیہ ہم کہتے ہوتے ہیں جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، لیکن جیسے کہ ہم آج پڑھ چکے ہیں سید قطب شہید کی کتاب میں سے کہ یہ جاہلیت کا رویہ ہے. یہ اسے آپ روشن خیالی کہیں یا جو کچھ بھی ہیں، یہ جاہلیت ہے. جاہلیت اور جہالت میں فرق یہ ہے کہ جہالت ہوتا ہے نادانی، کسی چیز کا نہ جاننا، اور جاہلیت یہ ہے کہ وہ مستقل رویہ ہے جہالت کا. ایک مستقل رویہ جو ہے اس کا حکم جاہلیت ہے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا وہ جاہلیت کا حکم دیتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو بھی حکم ہوگا وہ جاہلیت کا حکم ہے. وہ چاہے کسی کا بھی ہو، کسی نام سے ہو، کسی طاقت کے ساتھ کوئی کہے تو وہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس وقت تمام عالم اسلام میں ہے کہ بظاہر اسلامی حکومتیں نام رکھے ہوئے ہیں نام، لیکن وہاں اسلام کا حکم جو ہے وہ نہیں چلتا ہے. اگر برائے نام کچھ قانون ایسے ہیں بھی صحیح، ان پر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے عمل کرنے سے پھر وہ روک دیا جاتا ہے، اور کھلا جو ہے علی اعلان ان احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں ان سے بالکل واضح ہے کہ اطاعت وہاں ختم ہو جاتی ہے حکمران کی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے. جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مجبور کرے اس کا جو ہے حکم نہ ماننا، یہ حکم فلا سمع ولا طاعہ. اس کے بعد جو ہے اس نافرمانی کے بعد وہ تو پھر اس کا تو وہ مطیع ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا. اب اس کا مطیع ہونے کا دنیا آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ یہاں کی زندگی کتنی ہے. یہاں کی نافرمانی کر کے کسی کی کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے ایک آدمی دوسرے کو. اسی دنیا میں نقصان پہنچائے گا نا.
لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، پھر تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس سے پھر نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اس کے